السلام علیکم جی. اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق اسحاق ستی. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ آج بڑا اہم دن تھا, یوم عاشور بھی, اور جو بھی اس حوالے سے جلوس وغیرہ نکالے گئے خیر و عافیت سے اپنی منازل کو پہنچے اور پہنچ رہے بھی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ارینجمنٹ تھے دے ور ایڈیکویٹ اور سب کچھ خیر و عافیت سے رہا. ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ملک کی مجموعی صورتحال پہ کہ آخر ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, سیاسی جماعتوں میں کس حد تک اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے, ملک کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے کیا سوچ ہے, کیا کسی سمت کا تعین کیا گیا ہے, کیا اس حوالے سے ہماری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ موجود ہے, کنسسٹنٹ رہیں گے. یہ کافی سوالات ہیں جن پر بات ہونا ضروری ہے. اور پھر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ملک کے مقدر کے اگر فیصلے کرنے ہیں تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے, اور ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ پاکستان میں جی حالات ایسے تھے کہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو میاں صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑا علاج کی غرض سے, اور اب تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی ان کے خاصے خدشات دور ہو چکے ہیں. لیکن لیٹس سی کہ کب وہ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ وطن آنے کو تیار ہوں گے, اور پھر جو بھی ڈسکشنز ہوں گے وہ یہاں پر ہوں گے. ابھی ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ سب کوئی بات کر رہے ہیں, ہر کوئی بات کر رہا ہے الیکشن 2023 کے حوالے سے. تو اس کے اوپر بھی سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا جس طریقے سے نگراں سیٹ اپ کو منتخب سیٹ اپ کی طرز پر مضبوط بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, آج کل ہر بچے کی زبان پر سیکشن 230 ہے جو کہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, جس کے حساب سے جو نگراں حکومت ہے اس کو خاصا بااختیار بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ اپ صرف 3 مہینے تک چلے گا یا پھر کسی وجہ سے ڈریگ کر کے اس کو آگے لے جایا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی اپنی مقبولیت قائم رکھے گی. ظاہر ہے کہ ووٹ بینک تو اس کا موجود ہوگا, لیکن کیا الیکٹیبلز کی غیر موجودگی میں اور پارٹی سربراہ کی موجودگی یا غیر موجودگی کی صورت میں پارٹی کہاں اسٹینڈ کرے گی. تو اس کے اوپر ہم آج ایک تجزیاتی پروگرام کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو اینالسٹ ہوں گے ان کا تعارف بھی اب سے کچھ دیر میں آپ سے کرائے دیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کا ہم ایک شارٹ ذرا شامل کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بیسکلی یہ جو ابھی نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کافی ڈسکشنز ہو رہے ہیں, جو قانون ابھی پاس ہوئے, جو ترمیم کی گئیں اس حوالے سے کافی اس پر اتحادی آپس میں تھوڑا سا خفا بھی دکھائی دیتے ہیں. تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا فرمایا وہ ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل میں مزاحمت کی, اس بل کو ووٹ نہیں دیا, اور ہم نے کہا کہ ہم کبھی بھی نگراں حکومت کو وہ اختیارات نہیں دیں گے جو کہ ایک الیکٹڈ حکومت کے ہوں گے. تو ہم نے اس پہ ووٹنگ نہیں کی, بلکہ اس میں امینڈمنٹ کر کے ہم نے اس بل کو پاس کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک دو ٹوک موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے اور 60 دن کے اندر الیکشن ہو اور نئی حکومت آئے اور پاکستان کو آگے لے کر چلے. یہ ہمارا دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے سامنے. اگر اتحادی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ 90 دن میں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس. جی, تو آپ نے یہ گفتگو سن لی, اور ظاہر ہے کہ اب یہ ایک سیاسی اتحاد تھا, حکومتی اتحاد تھا, اور پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اتحاد کہاں تک سامنے ایک ساتھ چلتا ہے. کیا یہ انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوگا, کیونکہ ہلکا پھلکا ٹن میوزک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتا رہتا ہے, لیکن مرکزی سطح پر ابھی اس طرح کے بیانات نہیں آئے ہیں. تو جو ہمارے مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروائے دیتے ہیں. نذیر لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اس کے ساتھ ساتھ حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, اور اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے نذیر لغاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت بیسکلی یہ جو الیکشن 2023 یہ اکثر ٹیگ لائن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چل رہی ہوتی ہے, کیا ہوں گے 2023 میں الیکشنز, آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور باقی اس وقت نازک دور ہوتا ہی ہے, لیکن جو موجودہ دور ہے اس کو ہم کیا کہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ الیکشن کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر الیکشن کے انعقاد کو آپ جو ہے مؤخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں, اور وہ جو ہے اپنی ایک منتخب حکومت جو ہے وہ اس کو لائیں. آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی جو حکمران اتحاد ہے
یہ اتحاد جو ہے صاحب اسی میں ایک سپلیمنٹری کوشچن میرا یہ ہے، آپ نے رائے کے اظہار کی بات کی، تذکرہ کیا، تو کیا رائے کے اظہار کا حق عوام کو دیا جاتا ہے؟ کیونکہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتیں جو کامیابی حاصل نہیں کرتی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس رائے کے اظہار کو بھی مینج کر لیا جاتا ہے مختلف طرح سے، تو آپ کیا اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری شکایت ہی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 70 کے الیکشن بہت فیئر تھے، مجھے 70 کے الیکشن پر بھی اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیئر نہیں تھے، ان فیئر تھے، اور اس کے بعد کوئی الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوئی۔ 77 کے الیکشن کو لے کر ایک موومنٹ چلائی گئی تھی، وہ الیکشن بھی مینیج کیے تھے، لیکن جس پر الزام تھا اس نے مینیج نہیں کیے تھے، وہ آج بھی الیکشن جیت جاتا ہے۔ آج بھی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پاکستان کی ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ شخص آج بھی موجود ہوگا جس کی پھانسی کو ایک مدت گزر چکی ہے، تقریباً 45 سال 44 سال گزر چکے ہیں، وہ آج بھی الیکشن کا ایک ریلیونٹ ایلیمنٹ موجود ہے اور اس کو نہیں مارا جا سکا ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، 85 کے غیر جماعتی الیکشن، 88 کے دھاندلی کے الیکشن، 90 کے دھاندلی کے الیکشن، 93 کے 94 کے دھاندلی کے الیکشن، 97 والے دھاندلی کے الیکشن، اور اس کے بعد 2002 والے دھاندلی کے الیکشن، 2008 والے دھاندلی کے الیکشن، 2013 والے دھاندلی کے الیکشن، 2018 والے دھاندلا، بہت بڑا دھاندلا، وہ بھی الیکشن ہوئے تھے۔ تو الیکشن کوئی بھی نہیں ہوئے فیئر۔ میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، عوام کی رائے ہمیشہ کچلی جاتی رہی ہے، عوام کو ہمیشہ عوام کی رائے کو پامال کیا جاتا رہا ہے اور اس کو خاطر میں نہیں لایا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے حیدر صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ کیا دنیا کو کیا سب کچھ ہی اگر دھاندلی زدہ ہے تو پھر الیکشن کرانے میں قباحت کیا ہے؟ اور اگر الیکشن فیئر کرانے ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی راہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک بات تو وہ واضح ہو رہی ہے نا کہ پاکستان میں نذیر صاحب یہ سوال میرا حیدر وحید صاحب سے تھا۔ جی بالکل جی دیکھیں، الیکشن تو ہو جائیں گے، الیکشن پہلے بھی ہوئے ہیں، بٹ جنرلی ایک نیریٹو اور ایک گراؤنڈ ورک لے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 90s میں بھی جب بے نظیر صاحبہ کو ہٹانا ہوتا تھا تو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا کہ ان کی حکومت کیوں فیل ہو رہی ہے، کیا فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، کرپشن۔ پھر نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہوتا تھا تو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا۔ اب اس دفعہ ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کے اور دونوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب سے مل کے بہت لمبے عرصے تک ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا، اور جس کو پھر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیش بھی کیا تھا، اور اسی طرح سے ہمارے الیکشنز ہوتے آئے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے، خان صاحب کو جو ہٹایا گیا تھا وہ زیادہ آئی تھنک ابرپٹ تھا، اس میں بہت زیادہ نیریٹو بلڈنگ نہیں اتنی کی گئی تھی نکمے کے علاوہ، اور اس کے بعد جب نیریٹو بلڈنگ ان کو نکالنے کے بعد کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پھر خان صاحب پہلی دفعہ جو کہ ہمیشہ کے سلیکٹڈ اور لاڈلے اور سیلیبریٹی اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی کویسچنیبل الیکشن سے آئے ہوئے ایک نااہل وزیر اعظم ثابت ہونے کے بعد، لیکن جب نکالے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا ری ایکشن آتا ہے، اور وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ وہ اسی لیے تھا کیونکہ آئی تھنک کہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ خان صاحب بہت ہی انڈر ویلمنگ اور بیشتر اگر آپ نکات دیکھیں گے تو ایک بالکل فیئر نہیں تو کم سے کم ایک کوئی کامیاب وزیر اعظم تو ڈیفینیٹلی نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے نیریٹو اس طرح سے بلڈ نہیں کیا گیا تھا جس طرح 15 سال پورا پی ڈی ایم کی پارٹیز کے خلاف بلڈ کیا گیا تھا، تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ایک ری ایکشن بھی آیا۔ بٹ بہرحال بات وہی ہے کہ ایک چیز ہمیشہ کنسسٹنٹ رہی ہے، اف یو گیٹ یو بیسکلی اسکپ اٹ، آپ پھر اس کے بعد ایک پھر سے حصہ بن کے ایگزسٹنگ جو اس وقت کی فیورڈ حکومت ہوتی ہے، جب پھر وہ فیور کے باہر چلی جاتی ہے پھر آپ ڈیل کر کے واپس آ کے اس کو ڈسلانچ کر کے آتے ہیں، تو یہ اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی خان صاحب نے، اور وہ بہت زیادہ ففتھ گیئر میں اور بہت آگے نکل گئے۔ آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ بہت سمجھدار اور بہت اس سسٹم سے گزرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے الزامات سب کچھ، جب یہ تھا کہ خلائی مخلوق اور سب کچھ کہا، لیکن ہی نیو کہ تھوڑا پیچھے کا مریم صاحبہ بھی کئی اوقات جو ہے وہ کئی ماہ تک ٹویٹر خاموش بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے پیس کیا ایک سال پورا ایک سال جی
تو وہی نا انہوں نے اپنے آپ کو پیس کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, ہسٹری از ریپیٹنگ اٹسیلف. خان صاحب مے بی بیکاز ہی 70, مے بی بیکاز ان کے بچے نہیں ہیں تو لیگیسی نہیں ہے, تو ان کے لیے اٹ بیکیم لائک آل اور نتھنگ, ناؤ اور نیور. اور اس میں پھر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے, کیونکہ انہیں ایک پذیرائی بھی ایسی ملی کہ وہ پروبیبلی یقین کر بیٹھے تھے شاید کہ اس دفعہ سب کچھ فرق ہوگا. پھر پارشل کامیابی بائی الیکشن کے تھرو پنجاب لے کے بھی انہیں ایک ایکسیپشن. حیدر صاحب, میں آئی گیٹ یور پوائنٹ. آپ نے ایک چیز جو نقطہ مینشن کیا, میں بیسکلی اسی سے مناسبت سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اطہر بھائی کی طرف بھی مجھے جاننا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیسکلی 15-20 سال تک ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, ایک پوری نسل جوان ہوئی اس نیریٹو کو سنتے ہوئے, دیکھتے ہوئے کہ جی فلانے چور ہیں, فلانے ایسے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں, ان کے دماغوں میں یہ چیز بس چکی ہے. اب یہ جو آپ اسکپ پر ٹرم والی بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹرم اسکپ کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں, تو وہ کس بیسس پہ, جب عوام اگر ووٹ دینا چاہتے ہیں ایک پارٹی کو, تو پھر کیسے وہ اس پروسیس سے دور رہیں گے؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ طریقہ کار ہمیشہ اپنایا گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی 2018 کا الیکشن جیت جاتے اگر آپ ان کو کنوکٹ نہ کرتے, کیمپیننگ سے محروم نہ کرتے, آپ ان کو نااہل نہ کرتے, آپ ان کو نکالتے نہیں. اچھا, یہ تو بڑی بیس اے بی سی ہے. یہ تو آپ انہیں جا کے الفابیٹ کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ کریں گے کس طرح, یہ تو الفابیٹ کی کتاب ہے, اور وہی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی آئی ہے. کیا کبھی یہ فرق ہوگا, کیا ہم وہاں پہنچ گئے؟ پروبیبلی ناٹ. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو پرواز ہے نا, سیاسی پرواز کے جو 2 پر میں سمجھتا تھا, اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, ایک مقبولیت ہے, ایک قبولیت ہے. خان صاحب جو ہیں وہ قبولیت کھو بیٹھے ہیں, مقبولیت لیکن ہے, اور فلانا یہ وہ, لیکن میں غلط تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پر ناکارہ ہے مقبولیت والا, اگر قبولیت والا جو ہے کاٹ کے آپ سے لے لیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ 2 پر ہیں, ایک پری ریکویزٹ ہے. جب قبولیت ہوگی تو مقبولیت میٹر کرے گی, جب قبولیت نہیں ہوگی تو مقبولیت میٹر تو ظاہر کرتی ہے, بیکاز دین یو ہیو ٹو بی ڈیلٹ ود اینڈ نیگوشیٹڈ دیٹ وے. بٹ لگتا یہ کہ ابھی بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ یہ الیکشن جب وہ ہارتے ہیں, اگر تو ہارتے ہیں, جو لگ رہا ہے ہاریں گے, تو اس کی کاسٹ کیا ایسی وہ انفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ 2-3 سال بعد اسے انکیش کریں. اگین پاکستان کے سیاسی منظر اور ہسٹری کو دیکھ کے یہ میں کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن, بٹ جو آج تک ہوتا ہے تو خان صاحب از ناٹ بیکمنگ یور نیکسٹ پرائم منسٹر. یو نو دیٹ مچ از پریٹی مچ ہسٹوریکلی, اگر آپ دیکھیں دیٹ مچ از پریٹی مچ. چلیں ٹھیک ہے. اطہر صاحب, آپ کا نقطہ نظر, یہ جو ہماری گفتگو ظاہر ہے کچھ طول پکڑ گئی, لیکن ڈو یو اگری ود دیز جینٹلمین جو یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت سارے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں. لغاری صاحب نے بتایا کہ 70s سے لے کے اب تک کیا کچھ ہوتا رہا, شاید ہی کوئی شخص اس سے اختلاف کر سکے. جس طرح حیدر بھائی نے بھی بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اور بالکل ویلڈ پوائنٹس ریز کیے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, کچھ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں جو حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا. ہم نے کسی جمہوری دور کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی. دیکھیں, ابھی کہا جا رہا ہے کہ 60 روز یا 90 روز کے آگے انتخابات نہیں جانے چاہیے, لیکن یہ جو اس وقت جمہوری جماعتیں, یہ 2 صوبوں میں انہوں نے میک شور کیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہ ہوں, اور ایسی توجیہات پیش کی گئی, اور کسی جگہ پہ یہ انہوں نے قانونی یا آئینی نقطہ نہیں لیا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہو سکتے. کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ, تو وہ سارے بہانے تو دوبارہ بھی یوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا, یقیناً نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا عوامی شعور بھی ہوتا ہے. اب یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 صحافی بیٹھ کے 15 کالم لکھیں گے اور 8 پروگرامز ہوں گے اور بیانیہ بن جائے گا. نہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ری ایکشن آ رہا ہے. جو جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے, دیکھیں 90s میں جو کچھ ہوتا رہا, محترمہ کی حکومت ہوئی, ان کے اپنے بھائی کا اس میں مرڈر ہوا, بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری آئی, سرے محل میں جو کچھ ہوا, سوئٹزرلینڈ میں جو کچھ ہوا, پاناما کا جو مسئلہ ہوا, کوئی وہ مقامی سطح پہ نہیں تھا. خدا نہ خواستہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاناما نہیں لے کے آئے تھے, ایک عالمی سطح کا مبینہ کرپشن کا سکینڈل تھا. اس میں بڑے بڑے خاندانوں کے دنیا بھر سے نام آئے, پاکستان سے بھی شخصیات کے نام آئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انفارمیشن اب عوام ہر 2 منٹ کے بعد کنزیوم کرتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر آتی تھی, 2 کالمی یا 4 کالمی یا 1 کالمی, وہ پڑھ کے
आप आगे भूल लेकिन जाते देयर इज अ थे। डिफरेंस कि हाँ, पहले there's a खबर difference। आती थी वो तस्दीक शुदा आती थी, अब चक्कर ये है कि जिसका जो मर्जी होता है जहां से उठा के जो चीज मर्जी पोस्ट कर देता है। प्लस एक अलग फिनोमिना है कि लोग स्पिन करना बहुत अच्छे से चीजों को जान गए हैं। एक बात को बार बार अगर कहा जाए उसमें सदाकत बेशक ना हो, लेकिन उसको फिर सच समझा जाता है, तो ये भी तो एक मसला है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सोशल बिल्कुल मीडिया मसला है, फेक न्यूज मसला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप कहें कि हजूर ये हैं वो जराए, जब आप खुद ये कहें कि जनाब हमने ये करना है और कुछ अरसे के बाद आप और कुछ कर रहे हो, तो वो चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। वो क्लिप्स जिस तरह आप चलाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, दीगर हमारे दोस्त चलाते हैं कि जनाब महीना पहले ये कर रहे थे। 90s में ये नहीं होता था, अर्ली 2000s में ये नहीं होता था, 80s में ये नहीं होता था कि बार बार उनके वो क्लिप चलाए जाएं कि महीना पहले तो मौसूफ ये कह रहे थे, महीना पहले तो 2 सूबों में इंतखाबात की मुखालफत कर रहे थे, अब अचानक ये आ गया। 5 साल पहले तो कह रहे थे निगरान हुकूमत को कोई भी एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई भी इख्तियार नहीं मिलना चाहिए, अब कह रहे हैं कि हमने उनको एक्स्ट्रा इख्तियार देना है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अब अवाम मीडिया के मुझे एक चीज मैं बेसिकली समझना चाह रहा हूं कि इस हवाले से आपको क्या लगता है कि मोरल हाई ग्राउंड पे कौन है? मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह की बात करें तो वो कभी नाम ले लेके बात करते थे, फिर उसके बाद उनके हवाले से कहा गया कि जी मुझे तो इन्होंने कहा था कि आप हुकूमत ये असम्बलियां तहलील कर दें तो इलेक्शंस हो जाएंगे। फिर साइफर के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था ये साइफर है, बाद में कहा जलसे में मैंने जो लहराया था वो साइफर नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं तो जानता भी नहीं था, मुझे तो फलाने ने कहा था कि जी ये कर देना है। तो डोंट यू थिंक कि कोई भी इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड पे नहीं है? देखिए ये तो आपने चंद मिसालें दी, उनकी इससे ज्यादा हम यहां पे बैठ के मिसालें दे सकते हैं, पूरा प्रोग्राम उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस पे हो सकता है। लेकिन जमहूरियत में ये फैसला कौन करेगा? मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर तो आप वजीर आजम नहीं बनेंगे ना, बैलेट बॉक्स के अंदर जो लोग वोट डालेंगे, पॉपुलैरिटी जिसकी होगी, अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत में तो वही होगा जो अवाम चाहेगी। क्या वो करने की इजाजत दी जा रही है? जो आइन हमारा कहता है क्या उसके मुताबिक मनोवन इस मुल्क में करने की इजाजत दी जाती है? ये बहस होनी चाहिए। That is the question. कब तक ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? ठीक है लगारी साहब, आपको लगता है कि आइन जो कहता है, जो आइन 14 मई से पहले भी कहता था और अब जो आगे कहता है, आपको लगता है कि उसकी इजाजत मिल पाएगी इस साल के आखिर से पहले तक? देखें अशफाक, इस मामले में बहुत मैं क्लियर हूं और मेरा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो किरदार अदा किया वो उसका मनसब नहीं था। पहली बात यह कि अगर आप फैसला करने जा रहे हैं तो आप फैसला वो करें जो आपका फैसला है। जजमेंट तो ये है ना कि 90 दिन के ही अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फिर आप 106 दिन का लीवरेज कैसे दे देते हैं और फिर उस 106 दिन को और आगे बढ़ाकर और उसको 126 बल्कि 130 दिन कैसे कर लेते हैं? ये आप खुद ही कर लेते हैं ना, ये कैसे हो सकता है? जब आप 1 मार्च को फैसला दे रहे हैं और 14 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं 90 दिन, तो आप कहें कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन करा दिए जाएं, वो तो नहीं हुए, अब भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी नहीं हुए। आपने 30 अप्रैल कहा तो 30 अप्रैल को भी नहीं हुआ, आपने 16 दिन आगे बढ़ा दिए थे। यानी इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को तजवीज भेजी, प्रेसिडेंट ने मान ली और साथ में सब मुतमईन हो गए। इज्जत बाप सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह सकती थी, उसको भी कह सकती थी, आर्डर भी कर सकती थी कि जनाब 30 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 1 मार्च को फैसला आ रहा है तो आप फैसला दें और कहेंगे कि 14 अप्रैल को होना चाहिए। फिर जिनको ये लिवरेज मिलेगा कि आप 106 दिन तक का टाइम दे दें तो फिर वो 116 दिन भी कर देंगे, 216 दिन भी कर देंगे, 316 दिन भी कर देंगे, उनके लिए क्या मसला है, जो भी करना चाहें। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता निकाल के देती है जिसने इस आईनी की ताबीर और तशरीह करनी है, अगर उसके फैसले के अंदर इतना अभाम होगा कि 190 दिन के आगे खुद ही आप मौका देंगे जो से कोई नहीं, इसमें नहीं होता है। जो आइन कहता है वही उसी के ऊपर अमल होना चाहिए था और फैसला कब में जो भी होना था आप कह देते कि जनाब फैसला जो है वो ये है कि 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे दोनों असेंबली को तोड़ने के और आप 14 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं। और आप लेकिन अगर आपने टाइम दे दिया है तो वो मेरे ख्याल में फिर आपने ये आप खुद इसको मौका दिया है कि ये चीजें आगे बढ़ती जाएं। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि 90 दिन 14 अप्रैल को हो रहे हैं तो 14 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं, इसकी कोई दूसरी शर्त नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई के सरबराह प्रेसिडेंट एक पेज पर चले गए कि जनाब हाँ ठीक है 30 अप्रैल भी कबूल है और 30 अप्रैल और 7 अप्रैल के दरमियान तो वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन वाले, उनने 30 अप्रैल को आप किया, फिर 14 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट खुद कहां से निकाल कर आई, तो था ही नहीं ना।
14 اپریل دینے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی, وہ 14 دن اور آگے چلے گئے تھے 90 دن سے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ 90 دن تو مطلب ہے 90 دن نا, 90 دن کا مطلب 91 دن نہیں ہے, 90 دن کا مطلب 92 دن نہیں ہے, 90 مطلب 93 دن نہیں ہے نا یہ. تو کیسے 90 دن کا مطلب 90 دن. ٹھیک, اچھا جی اچھا حیدر صاحب, اب ظاہر ہے چونکہ آپ ایک لیگل ایکسپرٹ آپ یہاں پر ہیں, تو مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ایک تو یہ جو آیا تھا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اب ماضی کی بات ہو گئی, لیکن اس نے آگے کی سمت کا تعین کرنا تھا کہ آگے پھر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم سب یہ ڈسکس کرتے تھے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ کرنا ہو بھی. اسی وجہ سے اس وقت تحریک انصاف کو کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی میں آ جائیں تو پھر اس کو ایک دفعہ کے لیے کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے, لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکا. تو ایک تو وہ بیئر منیمم اور یہ جو ایکسٹینشن اس میں ہوئی تھی, تو اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اور دوسرا, چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے ظاہر ہے کہ یہ ساری گفتگو کے بعد؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن بالکل آرڈر 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے تھے, لیکن کیونکہ یہ جب نقطہ اٹھایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس موٹو انہوں نے لیا تھا تو بہت آئی تھنک کوئی 40 دن تو بغیر کسی پیش رفت کے گزر چکے تھے. تو ایک لیوے دیتے ہوئے, گنجائش نکالتے ہوئے سپریم کورٹ نے 90 دن کے ٹائم پیریڈ کو تھوڑا سا اسی آئی تھنک مناسبت سے بڑھایا تھا جتنا وقت لوز ہوا تھا لفظ, اور پھر ظاہر ہے ایک دفعہ بڑھایا تھا, اور وہی کانسیپٹ وہی تھا کہ اب الیکشن اسکیڈول کے اتنے جو دن ضائع ہوئے تو وہ ہم بڑھا دیں ٹائم. تو اس کا یہ مطلب لیکن نہیں ہوتا کہ آپ نے اب اگر کوئی مدت جو باقی جس سے آپ پابند تھے اگر آپ نے بڑھائی ہے تو پھر آپ اسے کچھ بھی کر دیں اور اسے 6 ماہ بھی بڑھا دیں یا 8 دن بڑھا دیں. ایسا نہیں, ہر دن جو بڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ دینی ہوتی ہے, اور سپریم کورٹ نے جو بھی وجہ دی اگر وہ غلط بھی تھی تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم مزید غلطیاں کر کے اس کو مزید بڑھائیں. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مدت بڑھا سکیں 90 دن کی, نہ صوبائی حکومت کے لیے کوئی گنجائش ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ فیڈرل کے حوالے سے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایمرجنسی اگر آرٹیکل 232 میں نافذ آپ کرتے ہیں, حکومت بالکل ایڈمنسٹریشن مفلوج ہو, خانہ جنگی ہو, بیرون ملک حملہ ہو جائے اللہ نہ کرے, ایسی کوئی سچویشن میں ایمرجنسی لگتی ہے, جوائنٹ سیشن اپروو کرتا ہے اور کورٹس میں بھی جو ہے جوڈیشل ریویو بھی وہ اسٹینڈ کر جاتا ہے فیصلہ, تو پھر ضرور 6 ماہ اور پھر پلس 6 ماہ کے لیے مدت بڑھ ضرور سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے ایسے تو حالات نہیں ہیں, اور آج جاتی بھی حکومت بھی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم ایسے حالات چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بھی جو ہے گنجائش اس میں نظر تو نہیں آتی, لیکن اگر تو گنجائش نکلے گی تو آئندہ کے کسی واقعے سے نکل بھی سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے وہ اس ملک کے لیے واقعہ ہو, لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ کورٹس کے ذریعے سے ہی, آرڈر کے ذریعے سے ہی جو ہے یہ 90 اگر 90 ہوتا ہے اور 60 اگر 60 ہوتا ہے دن کی مدت جو ہے پھر اس حوالے سے بڑھائی جا سکتی ہے. لیکن میں اس چیز سے اگری نہیں کروں گا کہ اگر سپریم کورٹ نے لیوے دے کے 90 دن سے مدت بڑھائی ہے تو لہٰذا جو 90 دن کا پیریڈ تھا یا اس کی سینکٹیٹی تھی تو وہ اس طرح سے لوز ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے لیوے دینے کو ہم اب یہ سمجھیں کہ مدت جو ہے وہ اب ہماری مرضی ظاہر ہے. اب لیکن ایک چیز یہ ہے بہرحال کہ آج سے اگر 5 سال بعد یا 10 سال بعد اس سچویشن کو دیکھا جائے تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک آئینی کور کو لازمی طور پر ڈھونڈا جائے گا. لیکن پرابلم میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, پریسیڈنٹس جو ہے نا وہ عام ہوتے ہیں, ون ٹائم چیزیں ہو جاتی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ ون ٹائم ہوئی ہیں, وہ تو اس وقت پرابلم ہوتی ہے, شاید نپٹ بھی جاتی ہے بات. لیکن پھر اب یہ ہے کہ کیونکہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن وقت پہ نہیں ہوئے اور کوئی بھی نہیں کروا سکا, بشمول چیف جسٹس کے, بشمول ہم خیال بینچ کے ہیں, آپ پورا کچھ بھی کہہ لیں, کوئی نہیں کرا سکا الیکشن, نہ تحریک انصاف کرا سکی, نہ عمران خان کرا سکے, نہ ان کی مقبولیت کرا سکی, اور اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی نہیں نظر آئے, اور کوئی زیرو پر. ایبسولوٹلی بہت اچھی آپ نے بات کی. اصل بات یہ کیونکہ آئین تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر کانسیکوینسز جب نہیں ہوتے تو پھر ٹوٹتا ہے اور بھرپور ٹوٹتا ہے. تو اب اگر نون لیگ چاہے گی کہ نہیں 90 دن میں ہو جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لمبا نہ چلے, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ حکومت ابھی چھوڑ رہی ہے, وہ کیوں, اور یہ فیڈرل چھوڑ رہے ہیں, پنجاب میں بھی ایک طرح سے فرینڈلی گورنمنٹ, یہ ساری ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ چاہیں گے انڈیفینیٹلی کوئی اور سیٹ اپ آ جائے.
تو اب اگر پرانا پریسیڈنٹ دیکھیں جو ان کا ہی سیٹ کیا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا دلائل پہ دے سکیں گے. بہرحال کچھ بھی ہوا ہو, الیکشن ہوتے عوام کے ہیں اور آئین کے. چاہے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نون لیگ نے صوبائی الیکشن کیونکہ ملتوی ہونے کا ساتھ دیا تو اب ان کو فیڈرل ٹائم پہ نہیں ملنے چاہیے. نہیں, فیڈرل عوام کے, پنجاب کے الیکشن بھی پنجاب کے عوام کے تھے اور دونوں نے آئین کے تحت ہونا. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. نہیں کر سکتے پلڑا اب ہم برابر کریں اور نون لیگ کو بھی فیڈرل کا الیکشن نہ دیں, یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں, ہاں صحیح ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. اطہر صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں, تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا, لیکن پریسیڈنٹ سیٹ ہونا بھی ایک مناسب چیز نہیں ہے. یہ جو 5 نام جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیے ہیں, ان پہ بڑا کوئی خفیہ ان چیزوں کو رکھا جا رہا ہے. میں تو بڑا سوچ رہا تھا اور پرامید تھا کہ اس میں آپ کا نام بھی کوئی شامل کر دے گا. کچھ ایسا ہوا ہے؟ اور باقی نام کیا ہیں, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے میرا بھی نام ہے, تیسرا نام ہے جو ایک پارٹی کی طرف سے کیا ہے, اس میں تیسرے نمبر پہ ہے میرا نام. کس کی جانب سے دیا گیا ہے؟ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اور مجھے لگتا ہے اتفاق مجھ پہ ہی ہوگا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ سیاستدان انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آئین قانون کے اندر ایک دائرہ کار ہے, اس کے اندر ایک طریقہ کار ہے, آپ اس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے اس ساری ایکسرسائز کو ایک طرح سے مذاق بنا دیا گیا ہے, آئین کی کیا یہ روح ہے کہ ملک کے موجودہ انکمبنٹ جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ اگلے نگراں وزیر اعظم ہوں؟ کیا یہ بحث جمہوریت کے لیے ہیلدی ہے کہ اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہو اور باقاعدہ سنجیدگی سے بحث ہو رہی ہو, اس طرح کے نام سامنے آ رہے ہوں؟ دیکھیں آئین کے اندر ایک نگران حکومت کا کانسیپٹ ہے, ایک منتخب حکومت کا کانسیپٹ ہے, لیکن اب لگتا ہے اس طرح ہے کہ جو منتخب حکومت ہے وہ ایک طرح سے عدم استحکام کا باعث بنتی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی فائنل ترمیم کریں, یہ اس طرح کریں کہ 3 مہینے کا پیریڈ رکھیں, اس میں الیکشنز کروایا کریں, ایک حکومت آیا کرے اور باقی جو جتنا بھی عرصہ ہے اس میں نگراں حکومت رہا کرے, تاکہ ملک میں استحکام رہے اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل رہے. یہ کیا مذاق ہے؟ دیکھیں کون سی ایسی معاشی پالیسی ہے جس میں ایسی قیامت آئی ہوئی ہے کہ ہم 2 مہینے انتظار نہیں کر سکتے؟ اور اگر اسمبلیاں 2 دن پہلے بھی ٹوٹتی ہیں تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن 90 روز تک انتظار کرے. وہ تو پھر بھی 40 دن کے اندر انتخاب کروا سکتے ہیں, 60 دن کے اندر کروا سکتے ہیں. تو یہ ان سب کو خود سوچنے, آپ کہہ رہے ہیں نا, ان سے بھی تو پوچھیں. جی وہ بتا دیں گے. وہ آپ نے دیکھا 14 مئی کے انتخابات اٹھا کے وہ اکتوبر میں لے گئے, تو اب تو آپ نے ان کو اختیار دے دیا باقاعدہ. پھر آپ مردم شماری چھوڑ کے جا رہے ہیں, حلقہ بندیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو پھر یہ پتہ نہیں اگلے سال جائے گا یا اس سے بھی اگلے سال جائے گا. لیکن جو پہلے یہاں پہ بات ہوئی, بات وہی ہے پرنسپل کی کہ اگر 2 صوبوں کے اندر انتخابات وقت پہ نہیں ہوئے تو اب یہ قطعاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کو مزہ سکھانے کے لیے آپ وفاق میں بھی نہ کرائیں. نہیں, آئین اور قانون کے اندر جو لکھا ہوا ہے تو اسی کے مطابق انتخابات اپنے ٹائم کے اندر ہونے چاہیے, چاہے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو, نون لیگ کو ہو یا کسی اور جماعت کو. اصل بات قوانین کی موجودگی نہیں ہوتی بلکہ ان کی انفورسمنٹ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کراچی میں ہم لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور دبئی میں نہیں کرتے؟ بیکاز یا اسلام آباد میں نہیں کرتے, اسلام آباد میں بھی کافی چیزیں سخت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وی ڈونٹ گیٹ اوے ود دیٹ. جب ایک بار آپ کو پتا ہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر دی اور پھر اس کے بعد کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے تو پھر آگے آپ کو کون روکے گا؟ تو انفورسمنٹ از دا کی تھنگ جس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی, بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, یہ ناموں کے حوالے سے کافی ان کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے, تو آپ کا اس کے اوپر رائے کیا ہے کہ یہ جو 1 چھوڑ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, آخر ان میں ڈسکشن کیا تھا؟ کیا چیزیں ہیں جو طے نہیں پا رہی اب تک یا طے پا چکی ہیں؟ میرے خیال میں چیزوں کو چھپایا بھی جا رہا ہے اور جو رائے عامہ ہے اس کو ایک حد تک گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. مختلف قسم کے نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں حسن کاظمی صاحب, ان کا بھی اظہر کاظمی صاحب ان کا بھی نام ضرور ہوگا اور وہ بھی ایک اچھے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر غور ہو رہا ہے, اور پھر ایک دن پورا 24 گھنٹے بحث چلتی رہتی ہے اور مسلسل گفتگو ہوتی رہتی ہے. پھر اگلے دن آ کر ایک اور وزیر کہتے ہیں نہیں یہ تو سنجیدہ بات ہی نہیں چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں, فلوٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آئے گا, وہ ظاہر ہے, اور وہ چیزوں کو وہ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ
ہمارا ایک جمہوری سسٹم کبھی بھی پاکستان میں مضبوط نہیں رہا ہے، اس کو اور کمزور تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئین جو ہے ایک آپ کا سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا کیا جا رہا ہے کہ جو بھی مرضی ہے کر لو، کوئی نہیں، آئین پڑا رہے گا، کیا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی کیا ہے، چند کاغذوں کا کچھ کاغذوں کا وہ ہے، جب چاہوں اس کو پھاڑ کر پھینک دوں، اس میں کون ہو۔ میرے خیال میں اب جو سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی اب ان چیزوں پر جا رہے ہیں کہ جناب اچھا آئین اگنور ہو رہا ہے، آئین کو جو ہے پس پش ڈالا جا رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اصل ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہوئی ہے، مصیبت یہ ہوئی ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہوئی ہے کہ ہمارے جو قدرتی سرچشمے تھے سیاست کے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ٹریڈ یونین نہیں ہے، اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ایک گملے لگا لیے ہیں، گملوں میں ہم اگاتے ہیں، اور جس طرح سے یہ کئی لوگ گملوں میں آئے ہوئے ہیں، اور ان گملوں سے اٹھ کر آنے والے جو ہیں وہ بیچارے چلنا ہی نہیں جانتے نا، ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں، ان کو سختیاں نہیں برداشت ہوتی۔ ایک دن کی 24 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی بھی ان کو نظر بندی جو ہے وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، کسی میں بھی قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ گئے ہیں، جیلوں میں بھی گئے، یہ لوگ بھی گئے، نواز شریف نے بھی کوئی دن گزارے، زرداری صاحب نے بھی گزارے، اور لوگوں نے بھی گزارے، لیکن ایسا ہے کہ اب سب چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر رہیں، تو اور سمجھوتے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمجھوتے جو ہوتے ہیں وہ پھر آئین پر ہو جاتے ہیں، پھر پرنسپل ہو جاتے ہیں، جمہوریت پر ہو جاتے ہیں، جمہوری اداروں پر ہو جاتے ہیں، جمہوری رویوں پر ہو جاتے ہیں، طرز عمل پر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بہت کچھ ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جناب لوگوں کی پسند یا ناپسند کیا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا لوگ جو کچھ پسند کر رہے ہیں وہ جمہوری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیک ہونا چاہیے۔ ہم بہت سی چیزوں سے بہت افسوسناک حد تک وہ چلے گئے ہیں، اور شروع میں بات ہوئی تھی، میں ذرا چاہتا تھا کہ اس کو وہ کیا جائے، رائے سازی، رائے عامہ کی جو ہموار کرنے کا راستہ ہے اب وہ کہیں اور ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا ہے۔ بہار عرب آتی ہے، بہار عرب چلی جاتی ہے، بہار عرب نے جس کو ہٹانا ہوتا ہے ہٹا دیتے ہیں، جس کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتی ہے بہار عرب نہیں ہٹا سکتی۔ وہ دیکھا تھا آپ نے کہ یمن میں حوثی اڑ گئے، اور شام میں بشار الاسد اڑ گیا، تو وہ اس کو نہیں ہٹا سکے ہیں، اور جو ہٹانا تھا جن کو مار کر پیٹتے مارتے، جس کو مارنا فیوں کر دیا۔ تو ہمارے یہاں بھی بہار عرب جیسی وہ ہے، التحریر آباد ہو گیا، التحریر برباد ہو گیا، زمان پارک آباد ہو گیا، زمان پارک برباد ہو گیا۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ جو زمان پارک میں آ کر آبادیاں لگتی تھیں، بڑی رونقیں ہوا کرتی تھیں، وہ رونقیں مالی ہو گئی ہیں، وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب چاہنے والے چاہیں گے تو رونق آ جائے گی، جب چاہنے والے نہیں چاہیں گے تو رونق نہیں ہوگی۔ اللہ خیر۔ ٹھیک ہے حیدر صاحب، آپ کا نقطہ نظر چلے، میں اس حوالے سے بیسکلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ کو بااختیار بنانے والا معاملہ ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب خاصے اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی حساب پیپلز پارٹی کو اس وقت اگر ان کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ان کو سوٹ کیا کرتا ہے، الیکشن میں ڈیلے یا پھر ٹائملی الیکشنز؟ ان کو تو ڈیلے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، وہ تو چاہیں گے کہ کم سے کم ٹائم میں واپس سندھ اور کہیں نہ کہیں وفاق میں آدھی کیبنٹ ہو، کچھ پریزیڈنٹ اور چیف یہ جو ہیں چیئرمین سینٹ کی پوسٹ پہ ان کا کوئی کلیم ہو، بلوچستان میں کوئی حصہ داری ہو، تو وہ تو دے کانٹ ویٹ۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ قطعاً وہ بالکل بھی ڈیلے نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو تو دیکھیں بہت زیادہ اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ خان صاحب کی مقبولیت کو یا قاسم کے والد صاحب کی مقبولیت کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ انٹیریئر سندھ میں خاص کر اور ایون کراچی میں لاجسٹکلی اس وقت قاسم کے والد صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کی پارٹی کا، تو وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ قاسم کے والد صاحب سے بالکل بھی تھریٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے نون لیگ کو ہے، اور پنجاب اور کے پی کے میں پوزیشن ان کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیلے ہو الیکشن۔ ہاں یہ ہے کہ میاں صاحب کو وقت تھوڑا اور مل جائے نیریٹو بلڈ کرنے کا، آ کے پارٹی سنبھالنے کا، ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کریں گے ساری کیمپین، اور ان کے اگر کوئی لیگل معاملات میں تھوڑا بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو مے بی ان کو اس طرح سے سوٹ کرے، بٹ وہ بھی کوئی بہت لمبا ڈیلے نہیں چاہیں گے،
کیونکہ ابھی دیکھیں جتنا لمبا ڈیلے ہوگا اگر تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر کم بیک کا چانس بھی تو مل سکتا ہے قاسم کے والد صاحب, تو چیزیں چینج بھی ہو سکتی. تو ابھی اگر وہ ڈسمینٹلڈ ہیں یا ان کی پارٹی ڈسمینٹلڈ ہے تو میاں صاحب اگر آ کے اپنا جو ہے وہ تھوڑا قائم کر لیں, اپنا ری گروپ کر کے ریسٹور کروا لیں. وہ ظاہر ہے بہت پاکستان کی ہسٹری کے بلکہ سب سے بڑے سیاسی لیڈر رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, سب سے بڑے صوبے میں ڈومیننٹ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے آج شاید وہ بات نظر نہیں, بٹ اس کو شاید وہ ریوائیو کر جائیں. یوتھ میں تھوڑی پرابلم ان کو ہوگی, بٹ باقی تو نون لیگ کا ایک ووٹ تو آج بھی ہے. تو میرے خیال سے وہ ڈیلے تھوڑا بہت مطلب 90 ڈیز تو شاید میاں صاحب چاہیں گے, لیکن بہت لمبا ڈیلے وہ بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ پھر سچویشن چینج ہو جاتی ہے. پلینٹی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ اسٹیبلش. ایون اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ اسٹیبلائز کر دیتی ہے اکانومی کو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس دورانیے میں اسٹیبلائز نہیں کرتی لیکن قاسم کے والد صاحب کے ساتھ لینینسی ہو جاتی ہے تھوڑی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو زیادہ چانس یہی ہے کہ 90 دن میں قاسم کے والد صاحب بھی ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں, جیل میں بھی چلے جائیں, میاں صاحب بھی آ کے اپنا وہ مومنٹم کچھ نیریٹو کچھ بنا لیں, تو میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی پہنچ جائیں گے وہ ڈیلے. لمبا ڈیلے میں تو پھر اچھا ٹھیک ہے. اطہر صاحب یہ جن خدشات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے, اور یہ جیل اور یہ پارٹی کے حوالے سے, بین کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے, ہو پائے گا ایسا؟ 200 FIRs کے بعد بھی اگر یہ ممکنات میں سے نہ ہو تو میرے خیال میں پھر تو ہم سب کو اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں اس وقت تو ممکنات میں اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ یہی ہے, اور سامنے نظر آ رہا ہے جس طریقے سے مقدمات چل رہے ہیں. خواہش, اور کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے. جب آپ زیر عتاب ہوں تو بہت ساری چیزیں پھر آپ کے حق میں نہیں ہوتی ہیں, تو کوشش تو یہی ہوگی. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کے اوپر بھی سوالات ہیں, اور انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے ایون حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سپتمبر سے پہلے اگر میاں صاحب آئیں گے تو ان کو انصاف نہیں ملے گا. یہ باتیں کرنا ٹو بی آنیسٹ بڑی انفارچونیٹ ہے. اس طرح کوئی بھی ہو, عدالت کے اندر کوئی بھی چیف جسٹس ہوں گے, اس نے آئین اور قانون کے مطابق معزز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. اگر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس نے آ کے میاں صاحب کو انصاف دینا ہے تو آپ خدا نہ خواستہ. اچھا, ویسے آپ کا اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے, خوش فہمی ہے, بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یہ؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معزز جج ہو, کوئی بھی معزز عدالت ہو, وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہاں اس فیصلے میں کوئی نقص ہو سکتا ہے, اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کا تاثر دینا کہ جناب ابھی انصاف نہیں ملے گا, اس وقت انصاف ملے گا, وہ آئیں گے تو ریلیف دیں گے, یہ تو ان کے آنے سے پہلے آپ اگلے چیف جسٹس کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں, موجودہ چیف جسٹس کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں. خدارا اداروں کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائیں. ہاں اپنا جو قانونی مقدمہ ہے وہ ضرور آپ لڑیں. چلے ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور ظاہر ہے کہ پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. عوام اس وقت ظاہر ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ عوام چاہتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ ہو جو عوام کی بھلائی کا سوچے. اب مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ویسے جب حکومتیں اپنی مدت پوری کرنے کا موقع انہیں ملتا ہے, اور ایسا کم و بیش ہی ہوتا ہے, تو اس میں شروع کے کچھ عرصہ مشکلات رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو ایک سخت معاشی پالیسی رکھنی ہوتی ہے, اور بعد میں آخر میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیتے ہیں. لیکن یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا, اور ہر چیز کا جو ایک خمیازہ وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو نذیر لغاری صاحب, یہ اللہ اللہ کر کے تو ہم نے پیسے لیے IMF سے, اور اس کے بعد سے بجلی بھی مہنگی ہو گئی, ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی ایک دن جائیں تو انڈے سے لے کے ڈبل روٹی سے لے کے مرغی سے لے کے سبزی سے لے کے ہر چیز کا ایک دن اور نرخ ہوتا ہے, دوسرے دن اور نرخ ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں, اعزازیے جاری کیے جا رہے ہیں, گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. تو یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے کریکشن معاشی؟ ہمارے بیچارے غریب ڈپٹی کمشنروں کے پاس, اسسٹنٹ کمشنروں کے پاس, SSPs کے پاس, DPOs کے پاس, ان کے پاس بیچاروں کے پاس 2 سال پرانی گاڑیاں تھیں, نئی گاڑیاں ان کو چاہیے تھیں. وزیروں کے پاس, سیکرٹریوں کے پاس گاڑیوں کا مسئلہ, اربوں روپے گاڑیوں کی خریداری پر لگ رہے ہیں. اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے گولی مہنگی ہو رہی ہے, دوائی مہنگی ہو رہی ہے. اور مجھے میں اس صدمے میں ہوں کہ جب ایک دادی نے بتایا کہ میری پوتی مری ہے, وہ
وہ کسی بیماری سے نہیں مری ہے، وہ بھوک سے مر گئی ہے، 3 دن تک بھوک سے مری کھایا اور مر گئی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور زیادہ قیامت ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں، کوئی نہیں ہوتا ہے اس میں. ہمارے حکمرانوں کے پاس صرف اپنے گھر بھرنے کا ہے، ان کے پاس صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام ووٹر، اس ملک کا عام شہری، وہ اس بات کے انتظار میں ہے یا قیامت ہے یا پھر اس کو کوئی ایسی تبدیلی جو ہم نے ایک خوفناک تبدیلی دیکھی تھی جو اس ملک میں آئی تھی، وہ بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، اس کو نہیں ہم کہتے. باقی کوئی تبدیلی جو لوگوں کے اندر کوئی احساس پیدا کرے، اس بات کا شعور آئے، اس بات کا احساس ہو یار یہ انسان ہے اور یہ جانور نہیں ہے. اور انسان کا مر جانا جو ہے، میں کہتا ہوں جانور کو بھی نہیں مرنا چاہیے کہ انسان کو بھوک سے مر جانا. ہم کس سوسائٹی میں ہیں، کس معاشرے میں ہیں؟ اچھا یہاں جمہوریت بھی ہے، اچھا یہاں ادارے بھی ہیں، اچھا یہاں انصاف بھی ہے، اچھا یہاں عدالتیں بھی ہیں، اچھا یہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، اچھا یہاں آئین بھی ہے. لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اور یہاں آئین بھی ہے اور یہاں جمہوریت بھی ہے اور جہاں پارلیمنٹ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. افسوس. المیہ یہی ہے. تو حیدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جانب ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف بھی جب کوئی پیکج دیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جو کافی غور و خوض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک جانب غریب کے لیے یا ہر کسی کے لیے فی یونٹ بجلی 50 روپے تک جا پہنچی ہے. ٹیکسز بل واسطہ اور بلا واسطہ سب کے سامنے کہ کتنے. سیلریڈ کلاس کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے اور باقی جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں. اوپر سے پھر یہ مفت کی بجلی، 6 لیٹر پیٹرول، مطلب ٹیکس فری آپ کی انکم. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں مین اسٹریٹ پہ جسے کہتے ہیں تو آن دا گراؤنڈ عام آدمی کے حالات تو واقعی بد سے بدتر ہی ہوتے گئے ہیں. ابھی پچھلے لاسٹ فیز میں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو تھوڑا سا مجھے تو کچھ ہاؤس اریسٹ میں ہی وہ لگتے ہیں، تو اس طرح سے جب سے ان کے معاملات ہوئے اور پارٹی ان کی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہوئی تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ تھوڑا سا کھل کے کھیل رہے ہیں اور کافی تقریبات میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جڑ کے نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ قبولیت جو ہے اس کو تو بالکل 100% جو ہے وہ قابو کر لیا ہے اور وہ تھوڑے آپٹکس ان کے ہوئے ہیں، ان کا اعتماد بھی کچھ تھوڑا سا بہتر نظر آیا. اور جب انہیں اپوزیشن خان صاحب سے یا تحریک انصاف کے چیئرمین سے نہیں ملتی نظر آئی. لیٹ می ایڈ کہ ان کے بھائی صاحب کے تعلقات کیسے بھی رہے ہوں، قبولیت رہی ہے ان کی ہمیشہ، ان کا نقطہ نظر ہمیشہ مختلف رہا ہے، افہام و تفہیم والا رہا ہے. آئی تھنک وہ اپنی قبولیت کو تو جو ہے نا پچھلے مہینے میں وہ پتہ نہیں کس نقطۂ عروج پہ لے گئے ہوں گے. میں کوئی وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، بٹ اندازہ تو واقعی یہی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے سٹیج بہت زیادہ شیئر بھی کیا ہے اور کچھ اپنے آپ کو ان سے نیچے بھی دکھایا ہے. تو وہ میرے خیال سے پچھلا کچھ جو ہے آئی ایم ایف کا امپورٹنٹلی دیکھیں کہ وہ آپٹکس یہی لگے کہ جیسے انہوں نے جا کے خود پھر اینڈ میں جو فائنل تھا وہ خود کیا انہوں نے. اور یہ تو وہ تھوڑا سا جو اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی کہیں نہ کہیں لاسٹ بالکل فیز میں شہباز شریف صاحب نے کچھ تھوڑا سا کم بیک تو کیا ہے اور مین سٹریٹ پہ بالکل اس کی ریلیف نہیں ہے ابھی اور ہو نہیں سکتی. اب آئی ایم ایف کے پیسے آپ نے کسی کنڈیشنز پہ لیے، یہ تھوڑی ہونا تھا کہ آئی ایم ایف سے پیسے آنے تھے اور مہنگائی ختم ہو جانی تھی. ہمیں دیکھیں شروع میں پرابلم یہ آئی شہباز شریف صاحب پیسے لینے تھے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ایک سمت نظر آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ قدم ہم کس ڈائریکشن میں اٹھا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. اگر یہ جو آسٹیریٹی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل ہو تو میں پہلے سے ہی دعا کرنا شروع کر دوں یا اللہ اب تباہی آنے والی ہے عام لوگوں پہ، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے سارا جو برڈن ہے، لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. لیکن پلڑے برابر ہونے سے کچھ فرق آپٹکس کا تو پڑا ہے. شہباز شریف صاحب مجھے 2 فٹ لمبے نظر آ رہے ہیں جب سے پلڑے برابر ہوئے پہلے کے مقابلے. اللہ رحم فرمائے. اظہر صاحب آپ کا ماننا پڑے گا کہ ان کے مہینے پہلے جو حالات تھے اس سے تو بہتر ہے. مہینے پہلے جو چلیں ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن عوام کہاں جا رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اینڈ میں دیکھیں وہ چیز تو آپ کو بیلٹ پہ
پتہ چلے گی پھر. ابھی تک کیونکہ روڈوں پہ تو لوگ نہیں نکلے اور اس طرح کا احتجاج ہم نے دیکھا نہیں ہے جس طرح کا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے اس طرح کی مہنگائی سے, بٹ ایسا ہوا نہیں. تو اب بیلٹ پہ ہے, ایسا ہوا نہیں ہے ایکچولی غم و غصہ کتنا ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب, آپ بتائیے کہ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ معیشت کی بحالی کا بیڑا ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے, تو کیا کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں, جو میں حیدر صاحب سے بھی اور نذیر لغاری صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر تو الٹ ہے سب کچھ کے, کہ 200 ارب روپے گاڑیوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ارکان اسمبلی کے لیے 60 ارب روپے الگ سے یا 50 سے 60 ارب روپے جاری کیے جا رہی ہیں, اور پھر وہاں پر 3.5 ارب روپے الگ سے جاری کیے جا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ اگر اتنا پیسہ ہے تو پھر کس بات کی پریشانی ہے ہمیں؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے ستی صاحب کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں عوام کو کیوں امپورٹنس دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کے مفادات کے مطابق ہوتا ہے. جب 4 یا 5 بندے مل کے فیصلے کر رہے ہو نا, پھر عوام کا مفاد آپ کو پیچھے نظر آتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس عوام کے مفادات کو کچل کے عوام کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 فٹ نہیں, پھر آپ 4 فٹ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو نیچے آپ نے عوام کو 6 فٹ زمین کے اندر دھنس دیا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے, اس کو کوئی پھر اہمیت نہیں دیتا. یہی تو وجہ ہے کہ فیصلہ سازی کے اندر عوام کا کردار, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے جو آئین کہتا ہے کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ فیصلہ سازی عوام کا کردار ہوگا, کیونکہ وہ حکومت منتخب کریں گے اور منتخب حکمران آ کے فیصلے کریں گے. نگراں کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر وہ جو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ چیئرمین سینٹ کی مرات میں اضافہ ہو جائے, نئی گاڑیاں لے لی جائیں افسران کے لیے, دنیا بھر میں آپ کے دورے ہو رہے ہوں, اور جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ 1 سال کے اندر کیا بہتری آئی. پچھلی دور حکومت کو تو ہم کہتے تھے کہ جی بڑے مسائل تھے ان کے, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نکموں کی حکومت تھی. 2 سال اس میں کرونا بھی رہا, 6% پہ آپ کی گروتھ چھوڑ کے گئے, آپ گروتھ کو منفی میں لے کے آ گئے. آپ بتا دیں کہ اس پورے 15 مہینے کے دوران ایک بھی معاشی اشاریہ بہتر ہوا ہو, آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہوں, آپ کی ریمیٹنسز بڑی ہوں, آپ کی جو سروسز بڑی ہوں, آپ کی انڈسٹری میں گروتھ ہوئی ہو, ایک بھی اشاریہ اس کے بھی اپنے ریزنز موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب, میں یہ آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گا کہ حیدر صاحب نے یہ نقطہ نظر پہ بات کی اور انہوں نے ایک نقطہ دیا بڑا امپورٹنٹ, کہ ویسے دنیا کے جو مہذب ملک ہیں وہاں پر اگر کوئی مہنگائی ہوتی ہے تو وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں تشدد کی توڑ پھوڑ کی اس چیز کی بات نہیں کرتا, لیکن اب احتجاج کرتے ہیں. ہم لوگوں کے اوپر جتنا بھی یہاں پر ظلم و ستم ہوتا رہے ہم برداشت کر رہے ہیں, جس بھی لیول پر مہنگائی چلی جائے, انفلیشن جو بھی ریکارڈ توڑ دے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی سوسائٹی کے اندر سے وہ قوت محرکہ ختم کر دی گئی ہے, وہ طاقت ختم کر دی گئی ہے جو احتجاج کرتی ہے. آپ کے پاس ٹریڈ یونین نہیں ہے, اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے, اور آپ کے پاس وہ پولیٹیکل پارٹی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے لیفٹ کی پولیٹکس جو ہے رخصت ہو چکی ہے, جو ہمیشہ اس سارے معاملے میں اٹھ کر آتی تھی اور ماحول سازی کرتی تھی. اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں. اب ایک موقع پرستوں کی فوج ظفر موج ہے جو کسی نہ کسی پارٹی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں, تو کوئی ایک آدھ باہر ہے اور وہ ظاہر حالات کا مقابلہ کر رہی ہے, اور وہ آئے گی تو پھر ساری پارٹیاں ظاہر سب کو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملانا پڑے گا, وہ پھر نیا جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے اپوزیشن میں. جو اپوزیشن میں ہیں وہ بہت زیادہ اپوزیشن میں ہیں. وہ اتنے زیادہ چلے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی حدود کہاں ہے اور کون سی جگہ پر جانا ہے اور کہاں پر لاٹھی گھمانی ہے اور کہاں کسی کی ناک توڑنی ہے, کسی کی ناک نہیں توڑنی ہے, جو ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. وہ آگے چلے گئے تھے, تو انہوں نے اپنا راستہ کھوٹا کیا. اور ملک کے اندر کون سی سیاسی پارٹی ہے جو عوام کی بات کر رہی ہو کہ یار لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یار خدا کے واسطے سوچو تو صحیح, لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کی بات کون کرے گا؟ وہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہمارا پورے کا پورا لیفٹ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی سکت نہیں, کوئی بالکل ایسا ہی. اچھا حیدر صاحب, میں بیسکلی اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ لوگ بیٹھے ہیں تو بیلٹ کی صورت میں شاید ان کا احتجاج سامنے نظر آئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن وہ ویسے باہر نہیں نکلے. بوائیکاٹ کی طرف بھی تو ہم نہیں جاتے کسی چیز کے, کہ اگر کوئی چیز لیٹ سے کہ مہنگی ہے, سبزی ہو, پھل ہو, مرغی ہو, مچھلی ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم لوگوں کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ شاید یہ مہنگی ہو گئی ہے تو اب اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہو گئی ہوگی تو لینا ہے, خریدنا ہے, ہر حال میں خریدنا ہے.
یہ کیوں ہے؟ کیا ہماری سوچ بدل گئی ہے؟ ہمارے کسبل نکال دیے گئے ہیں؟ ہماری ریزسٹنس ختم ہو چکی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کچھ بلیف ہے کہ فرق نہیں پڑتا، کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہی نہیں، تو احتجاج عوام کا ہی ہوگا نا، تو پھر احتجاج سے ہوگا کیا جب طاقت کا سرچشمہ ہی نہیں ہے عوام؟ تو ایک تو مایوسی ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں مہنگی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی جگہ کیک تو نہیں لے سکتے نا وہ۔ اب ظاہر ہے جو بیسک چیز ہی مہنگی ہو جائے تو ایک مقدار میں لینی تو ہے، تو باقی چیزیں پھر جو ہیں وہ آپ کی کٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ پھر کار پولنگ کریں، آپ بس میں زیادہ سفر کریں، پھر جو بس میں کرتا ہے وہ اور گھر سے بھی کام کرے، ٹھیک ہے، پھر ماڈیفائی آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پرابلم آپ نے آئی تھنک بس آخری میں بات یہ کہوں گا، آپ نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سمت، پات، منزل، نیت، یہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ مشکل وقت سے قوم گزر سکتی ہے لیکن ان کو نظر آنا چاہیے کہ ہم اس مشکل سے کیوں گزریں اور اس کے اینڈ میں ہمیں کیا ملنا ہے، کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ اٹ۔ اطہر صاحب آپ کے فائنل ورڈ سر۔ جی، بیسک پرنسپل ہے کہ وہی جو آئین اور قانون ہے اس سے سٹک کریں، آئین اور قانون کے اندر ہی آپ نے حل نکالنا ہے، سیاستدانوں نے نکالنا ہے، تو یہ آئین موجود ہے ہمارے پاس، تو اس کے مطابق کریں کام۔ چلیں جی، اللہ مالک ہے۔ تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب، نذیر صاحب اور حیدر وحید صاحب، ڈسکشن ہوئے۔ امید ہے کہ جی عوام کا بھی کچھ سوچا جائے گا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر جمہور نے سب کچھ کرنا ہے تو جمہور کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔